غزوات نبوی غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسن نفیس شریک ہوئے۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے، تاہم ضروری نہیں کہ اس میں دشمن سے لڑائی بھی ہوئی ہو، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو عموماً کفار بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کم از کم 3 روز قیام فرمایا کرتے، قرب وجوار کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے، جبکہ سرنیے ایسی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سرحدوں پر گشت، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر، تعلیمی، دفاعی اور دیگر مختلف امور پر بھیجے گئے دستے، انفرادی تصادم واقعات شامل ہیں۔ یہ سب سرایا کہلاتے ہیں۔ غزوات اور سرایا کی کل تعداد کتنی ہے، اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں درج حضرت موسیٰ بن عقبہ بن ربیہ کی روایت کے مطابق کل غزوات 27 ہیں، جن میں سے 9 میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال جنگ لڑائی فرمایا، جبکہ سرایا 47 ہیں۔ اس طرح غزوات اور سرایا کی کل تعداد 74 بنی۔ اہم غزوات عصریت درج ذیل ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 17 مارچ 624 کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1300 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی۔ 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت کے طور پر ابھرے۔ غزوہ احد 7 شوال 30 مارچ 625 میں ابو سفیان کفار کے 3000 لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ اپنے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے، کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اعمال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ غزوہ خندق احزاب شوال ذی القعدہ 5 مارچ 627 میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ایک آندھی نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ غزوہ بنی قرظہ ذی القعدہ ذی الحجہ 5 اپریل 627 کو یہ جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ بنی مستلق شعبان 6 دسمبر 627 جنوری 628 میں یہ جنگ بنی مستلق کے ساتھ ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ غزوہ خیبر محرم 7 مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ موتہ 5 جمادی الاول 8 اگست ستمبر 629 کو موتہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس میں حضور شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے۔ غزوہ فتح مکہ رمضان 8 جنوری 630 میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین شوال 8 جنوری فروری 630 میں یہ جنگ ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، مگر بعد میں وہ فتح میں بدل گئی۔ غزوہ تبوک رجب 9 اکتوبر 630
میں یہ افواہ پھیلنے کے بعد کہ بازنطینیوں نے ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کے محاذ پر رکھی ہے اور کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، مسلمان ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کی طرف تبوک کے مقام پر چلے گئے۔ وہاں کوئی دشمن فوج نہ پائی، اس لیے جنگ نہ ہو سکی، مگر اس علاقے کے کئی قبائل سے معاہدے ہوئے اور جزیہ ملنے لگا، اور مسلمانوں کی طاقت کے چرچے عرب میں دور دور تک ہو گئے۔ جنگوں میں اموات کے اعداد و شمار 10 سالہ مدنی دور میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 27 غزوات اور 47 سراہ ہوئے۔ ان جنگوں میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد صرف 255 تھی، جبکہ 759 کفار مارے گئے۔ جنگی قیدیوں کی تعداد 6566 رہی۔ عرب کے جنگی اصولوں کے تحت ان سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6347 قیدیوں کو رہا فرما دیا۔ 215 کے بارے میں اغلب گمان یہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف 2 قیدی ایسے تھے کہ شدید جنگی جرائم کی بنا پر انہیں سزائے موت دی گئی۔